اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو اس کے بعد آپ نے کون کون سے کام سر انجام دیے۔ خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ آپ کے بے پناہ خلوص اور اسلامی تعلیمات اور عوام و فلاح و بہبود سے آپ کی وابستگی کے خوبصورت اظہار و ثبوت کے ساتھ ساتھ قیامت تک آنے والے حکمرانوں کے لیے روشنی کا ایک مینار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، مگر میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، اور اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت۔ تم میں سے کمزور شخص میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں، اور تم میں سے طاقتور انسان میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق واپس نہ لے لوں۔ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ ترک کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں ذلت کے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ جب کسی قوم میں فحاشی پھیل جائے تو وہاں کے سب لوگ عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں، مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اطاعت گزار ہوں، تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب پر رحم فرمائے۔ اب سب نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خطبہ خلافت کی اہمیت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ خلافت حکمرانوں کے لیے روشنی کا ایک واضح مینار تھا۔ ریاست و حکومت کے تعلق سے اس میں سے جو رہنما اصول بیان ہوتے ہیں وہ اپنی مثال آپ کہلاتے ہیں۔ اس خطبے کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کے ارشاد فرمانے والے نے لفظوں کی بازی گری سے کام نہیں لیا، بلکہ جو کچھ بھی کہا اس پر مکمل عمل کر کے بھی دکھایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مذکورہ صدر خطبہ اور اس کے مطابق آپ کے عمل کے تناظر میں کچھ نکات ایسے تھے جو کہ آپ کی غیر معمولی اہمیت کو بہت زیادہ واضح اور عیاں کرتے ہیں۔ نمبر 1، حکمران عوام سے اعلیٰ و بالا نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ خلافت اور آپ کے طرز عمل سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسلامی تصور اور ریاست حکومت میں حکمران بالکل ایک عام آدمی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی لحاظ سے ان سے مختلف یا بلند تر نہیں ہوتا۔ بھلائی کے کام میں حکمران کی مدد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھلائی کے کاموں میں حکمرانوں کی مدد کریں اور اس سلسلے میں کسی تعصب اور تنگ نظری کا شکار بھی نہ ہوں۔ غلطی پر حکمران کی اصطلاح بھی کرنی چاہیے۔ اگر حکمران غلطی کرے تو عوام کو پورا حق ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کی اصلاح کرے۔ اسلام میں کنگ کین ڈو ناٹ رانگ کا کوئی تصور نہیں ہے، مطلب بادشاہ کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا، ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ حکمرانی کرنے والے لوگ بھی غلطی کر سکتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے کے مطابق فرمایا کہ وہ لوگ ان کی اصلاح کیا کریں۔ صدق امانت ہے اور کذب خیانت ہے۔ امانت دار وہی جو سچ بولتا ہے، اور سچ وہی جو امانت دار ہے۔ جھوٹ بولنے والا خائن ہے اور خیانت کرنے والا جھوٹا ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ جو سچ ہوتا ہے وہ آدمی کو نجات دیتا ہے، اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ آدمی کو برائی کے گڑھے میں لے جاتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر یہ وصف بھی خوب لوگوں کو دکھایا کہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، کیونکہ کذب جو ہے وہ خیانت ہے۔ کوئی طاقتور کمزور کا حق غصب نہیں کر سکتا۔ اس خطبے کی روح سے حکمران کی نگاہ میں کوئی صاحب
کوئی صاحب حق کمزور نہیں اور کوئی غاصب طاقتور نہیں، لہٰذا کسی طاقتور کو کسی کمزور کا حق چھیننے کی کوشش اور ہمت بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کوئی طاقتور کمزور کا حق اگر غصب کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی اور مصیبت کا شکار ہوگا، اس لیے کہ اس دنیا میں تمام انسان برابر ہیں۔ اس خطبے کی روح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ طاقتور لوگوں کو کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ کفار مکہ کے لوگ جب بھی مسلمانوں میں سے کوئی انسان مسلمان ہوتا تو کفار مکہ کے لوگ اس پر طرح طرح سے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ کوئی کمزور ہو، کوئی غلام ہو تو اس کے آقا کو اس پر زبردستی ظلم زیادتی نہیں کرنا چاہیے۔ جہاد فی سبیل اللہ عزت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہمیشہ سر بلند ہوتے ہیں اور اس سے جان چھڑانے والے، پہلو تہی کرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں، لہٰذا دین اسلام کے اندر یہ بات واضح ہے کہ اہل اسلام کو جہاد فی سبیل اللہ کو ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ جہاد کی فرضیت کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اور اپنی اولادوں سے جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور ان کا اجر کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ فحاشی سے پرہیز۔ اس خطبے کی روح سے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے عذاب اور مصیبت میں گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ اہل اسلام کو فحاشی سے پرہیز کرنا چاہیے اور بھلائیوں کے کاموں کو فروغ دینا چاہیے اور برائیوں کے کاموں سے پہلے تو خود اپنے آپ کو روکنا چاہیے اور پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی برائی سے بچنے کی، برائی سے دور رہنے کی نصیحت کرنی چاہیے۔ اطاعت میں صرف معروف میں ہے، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ حکمرانوں کی اطاعت صرف اسی صورت میں واجب ہو سکتی ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں، ورنہ ہرگز نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ اگر کوئی مخلوق کی اطاعت کرتا ہے یا اگر کوئی مخلوق کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اطاعت صرف وہی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ خلافت میں یہ چند نکات تھے جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے ساتھ ہی فوراً وہ کام بھی شروع کر دیے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں تو موجود نہیں تھے لیکن اسلام کے لیے بہت بہترین تھے۔ تو آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آغاز خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو درپیش مشکلات کون کون سی تھیں اور ان کا حل آپ نے کیسے نکالا، اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے اور اگر آپ اسی طرح کی بایوگرافی، خلفائے راشدین کے واقعات، اسلامی واقعات، صوفیہ کرام کے واقعات پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیوز کی لیٹسٹ اپڈیٹ مل جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔